کوئی مسلمان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے وہ بچہ ہے، لڑکا ہے، تاریخ کے اندر ایسا نہیں ملے گا جس نے کسی نبی کی گستاخی کی ہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جس نے کسی نبی کی گستاخی کی ہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جس نے کسی بھی آسمانی کتاب کی گستاخی اور بے ادبی کی ہو، زبور کی بے ادبی کی ہو، انجیل کی بے ادبی کی ہو، تورات کی بے ادبی کی ہو. کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہودی، عیسائی، بدھ مت، ہندو ہر آئے روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرتے نظر آتے، کبھی کارٹون بنا کر، کبھی کسی طور اور طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں. اور ایمان والوں کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. آئے روز یہودی، عیسائی اور ہندو، بدھ مت قرآن کی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی معاذ اللہ قرآن کو شہید کر کے، کبھی معاذ اللہ قرآن کے نسخے کو جلا کر قرآن کی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میں یہ بات بھی واضح کر دوں، یہ یہودیوں کی بھول ہے، یہ کافروں کی بھول ہے، یہ عیسائیوں کی بھول ہے کہ وہ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں. نہیں، قرآن تو اللہ کی کلام ہے، قرآن تو اللہ کی کلام ہے، وہ تو اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ تو اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رسی کا دوسرا سلا ایمان والوں کے سینے میں اور ایمان والوں کو تھمایا ہوا ہے. قرآن تو نور ہے، ہاں یہ اس مصحف کی، اس جو ہے کاغذ کی، ان جو ہے نقوش کی جو وہ لکھائی ہوئی ہے، ان کی تو بے ادبی کر سکتے ہیں، اس کو تو وہ جلا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر سکتے ہیں، لیکن واللہ قرآن کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ قرآن تو اللہ کا نور ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو کلام مقدس ہے. اور آج میں اس منبر نبوی کی وساطت سے دنیا کی یہودیت کو اور عیسائیت کو اور تمام تر ان لوگوں کو جو قرآن کی بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاذ اللہ مختلف طور اور طریقوں سے بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں، میں آج ان کو دعوت دیتا ہوں. تم دنیا کے اندر امن چاہتے ہو، تم دنیا کے اندر سلامتی چاہتے ہو، دنیا کے اندر خوشحالی چاہتے ہو، آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، آؤ قرآن کے سائے کے نیچے آ جاؤ. امن بھی یہاں ہے، سلامتی بھی یہاں ہے، خدا کی رحمت بھی یہاں ہے. اور عجب اتفاق ہے، عجب ظلم ہے، عجب زیادتی ہے کہ دہشت گرد بھی مسلمان ہے، دہشت گرد بھی مسلمان ہے، دہشت گردی خود کرتے ہیں، کبھی کلام مقدس کی بے ادبی کے ذریعے اور کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے ذریعے، کبھی مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ کر دہشت گردی خود کرتے ہیں، اور دہشت گرد مسلمانوں کو کہتے ہیں. میں نے چیلنج کیا ہے، کبھی کسی مسلمان نے کسی نبی کی گستاخی نہیں کی، کسی بھی نبی کی. 1,24,000 کم و بیش نبی، پیغمبر، رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کا ادب اور احترام لازم. دہشت گرد اور اس کا دہشت گردی کا لیبل پھر بھی ہمارے اوپر ہے. بہرحال ان حالات کے اندر لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہمیں آقا
کریم مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کو جانتے ہوئے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آقا کی امت سے جو ہے بھیجا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی شان یہ ہے کہ نبیوں نے دعائیں کی ہے، پیغمبروں نے دعائیں کی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں بھیج دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے آخر میں آیا ہوں، جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا، اور فرمایا جب تک میں جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچوں گا اس وقت تک دربار جنت کو یہ حکم ہے کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا میری امت ساری امتوں سے بعد میں آئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے۔